کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ درود پڑھو مل کے بابا سے بولے ماشاءاللہ ڈھیر سارے افراد تشریف فرما ہو، درود کا آواز در مل کے بابا سے بولے کیونکہ اساں بلا فصل دے منن والے ہیں، بلا فصل دے منن والے ہیں، فاصلہ چنگا نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھو نوکری دا کاج صلوات اتنی بابازِ بلند پڑھو کہ جڑے مومنین فرش ازاد تو باہر تشریف فرما نے دوڑی صلوات دی آواز سن کے فرش ازاد تے تشریف لے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ایمان، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، آواز بلند تر صلوات۔ یہ ذاکری میری صدقہ ہے اس کے خطبوں کا، بغیر کسی توضیح دے، بغیر کسی تشریح دے سامنے وقت تشریح کرنے دی بالکل گنجائش نہیں تھی۔ ہم نے منوقع کا آغاز کیتا ہے، ایک لمحہ ایک منٹ بھی ضائع کیتے بغیر کہ یہ ذاکری میری صدقہ ہے اس کے خطبوں کا، یہ شے اصول ولایت کے بعد ملتی ہے۔ یہ ذاکری میری صدقہ ہے اس کے خطبوں کا، یہ شے اصول ولایت کے بعد ملتی ہے۔ چوتھے مصرے تے میں موضوع تھوڑے سامنے رکھ رہا جی، اگر موضوع آ جائے نا پسند تھوڑا بھی دل ہوئے اگر موضوع آ جائے نا پسند تھوڑا دل ہوئے کہ ساڈا ویر، ساڈا پتر، ساڈا مہمان آیا ہے، اب موضوع پڑھن لگا ہے، تلاوت کرن لگا ہے تے اسی بھی جماعتاں مائے موضوع سنن واسطے تیار ہاں، تے پھر ہاتھ اٹھا کتنا آکھدے کہ میرا ویرا، میرا پتر، میرا ویر، تہاڈی گل سمجھ آ گئی ہے، اے موضوع اسی سنن واسطے تیار ہاں تے تساں نہ تیار ہوئے کوئی گل نہیں، ڈائریاں ڈھیر ساریاں نے تے موضوع پر تبدیل کر لیں گے کہ یہ ذاکری میری صدقہ ہے اس کے خطبوں کا، یہ شے اصول ولایت کے بعد ملتی ہے، اور میں جب بھی زینب کبریٰ پہ شیر کہتا ہوں، میں جب بھی زینب کبریٰ پہ شیر کہتا ہوں، مجھے بطول کے بیٹوں سے داد ملتی ہے۔ میری صدقہ ہے اس کے خطبوں کا، یہ شے اصول ولایت کے بعد ملتی ہے، اور میں جب بھی زینب کبریٰ پہ شیر کہتا ہوں، مجھے بطول کے بیٹوں سے داد ملتی ہے۔ دل میرا سرکار ہے نا بی بی دا فضائل کا مسئلہ نمیاں چیزاں ممبر تے تساں حوصلہ دیندے ہو، خدا دی قسم میرا دل ٹھار جاندا، دل کردا کہ نمیاں چیزاں تواڈے سامنے رکھاں۔ ہاں چلو بی بی نا جدوں بادشاہ حسین دی شہادت ہوئی نا، فضائل پڑھدا بی بی جا رہے نے کربلا تو شام، فضائل پہ پڑھدا بی بی نے مولا حسین کی طرف دیکھیا، بادشاہ حسین دی لاش کی طرف دیکھ کے بی بی ایک
हारी है चैन जीता। बीबी फरमा रहे मेरे भाई ये बात याद रखना, मैं जा रही हूँ, ये मत सोचना कि मेरे हाथों में रस्सी है, इन्होंने मुझे कैद किया। बीबी फरमा रही है मैं जा रही हूँ तेरी बका पर मोहर लगाने, मैं शाम में लिख के आऊंगी कि जफा हारी है चैन जीता। ये तेरे कातिल को लग रहा है वो जंग जीता है करबला की। सरकार खुदा की कसम इतने सारे बैठे हो ना, सारे नाम ही ना बोलो, एक तो दो बंदे इंज बोलो जिਵੇਂ मैं चाहता मेरे सारे दिन की थकावट रह जाएगी। चार में से दोबारा सुनो ताकि हर बंदे दा इस गल ते अमादो हो जाए। मैं मौजू पढ़ना की है, बीबी फरमा रही मेरे भाई ये बात याद रखना, मैं जा रही हूँ तेरे शहर से तेरी बका पर मोहर लगाने, मैं शाम में लिख के आऊंगी जफा हारी है चैन जीता है। ये तेरे कातिल को लग रहा है वो जंग हारा जंग जीता है करबला की। ये तेरे कातिल को लग रहा है वो जंग जीता है करबला की। मैं तब ही आऊंगी वहां से यजीद कह दे हुसैन जीता। काबे को मुसलमान किया मेरे अली ने। कौन पढ़ो कुरान ना रे है इस बात को जितना भी छुपाना है छुपा ले। अरे मस्जिद के खलीफे तो बना रखे हैं तूने, गैरत है तो काबा भी कोई और। कभी बादल की मिलावट नहीं होती, नारा अली का लगाने से थकावट नहीं होती। दीवारे काबा में शक होकर बताया है हैदरी इमाम जिधर से भी आए रुकावट नहीं होती। इमाम नारा हैदरी। बिल्कुल सारे तहत छड़ के बिल्कुल मुखसर जगह करके कितने टाइम कितने फजाइल सुनो आ गई बीबी दरबार शाम ते शाम ते दरबार जाए ते बीबी फरमांदे ने आओ दम दसावां ते तुसी सारे की जे क्या बात है क्या बात है। फरमांदे ने आओ सलाम दसावां तुसी सारे की जे। बीबी फरमांदे ने अल्लाह करे खुदा दी कसम मैनू ना पहली पहर दी दाद अज तक किते नहीं मिली, जिथे भी पढ़ी एक दाद पहली पहर ते मिली नहीं। अगर तुसा समझो मतलब सब तुहानू पढ़ को तो मुझे यकीन दुआ मिलेगी इस पहर दी। बीबी फरमांदे ने बिल्कुल आहिस्ता ताकि हर बंदा इस गल ते पहुंच जाए। बीबी फरमांदे ने आओ तुम दसावां तुसी है की। बीबी फरमांदे ने रिजस लबरेज़ फिलादत हो तो तुम होते हो। बीबी फरमांदे ने रिजस लबरेज़ फिलादत हो तो तुम होते हो, कुफर के माइल पर सखावत हो तो तुम होते हो, कुफर माइल पर सखावत हो तो तुम होते हो। चार मिसरे ना बड़े आराम ना सुनो, बड़े आराम ना एक दुआ वे तो फिर दुआ कर दिया जे कि रिजस लबरेज़ विलादत हो तो तुम होते हो, कुफर माइल पर सखावत हो तो तुम होते हो, फुस्क के हाथ हुकूमत हो तो तुम होते हो, जुर्म के पास खिलाफत हो तो तुम होते हो, जुर्म के पास खिलाफत हो तो तुम होते हो। चार मिसरे तुम अपनी मर्जी ना सुने, छठा मिसरा मेरी मर्जी के मुताबिक सुनो तो मैं भागूंगा। मैं भागी क्या बात है। बीबी फरमांदी ने से लबरेज़ हो तो विलादत हो तो तुम होते हो, कुफर माइल पास सखावत हो तो तुम होते हो, जुर्म के पास खिलाफत हो तो तुम होते हो। बीबी फरमांदी ने जुल्म की दुनिया के जुल्म की दुनिया के सभी सबदैन भी हो
इस्लाम की तौहीन भी हो। मुसलमान भी इस्लाम की तौहीन भी हो। बीबी फरमाती है तो सामान मैं कहूँ ना, मैं तहारत की अलमदार हूँ गाजी की तरह। मैं तहारत की अलमदार हूँ गाजी की तरह, तुम्हारा जहन पलटाऊंगी हारी हुई बाजी की तरह। पीछे का लोग आवाज आ रही है सरकार, पीछे का लोग बोलो करो मेरे साथ, खुदा का नाम है, बोलो करो यार। बिस्मिल्लाह जनाब। बीबी फरमाती है मैं तहारत की अलमदार हूँ गाजी की तरह, सहन पलटाऊं। अब खुदा की कसम मुझे हाथ इस पैर पे ताज चाहिए, अपना घर तो मैं तो बहुत बड़ी ताज मांग सकता कि मेहनत हुई है। बीबी फरमाती है मैं तहारत की अलमदार हूँ गाजी की तरह, सहन पलटाऊंगी हारी हुई बाजी की तरह, तुम मुसलमान हो मंदिर के पुजारी की तरह। तुम मुसलमान हो मंदिर की पुजारी की तरह, हम कुर्बा भी जिंदा है फराजी की तरह, हम कुर्बा भी जिंदा है फराज जरा समझो अब शराब अगर ना समझो उसको दान दो चाहिए दिन भी फरमाती मैनू पहचानो, हम कुर्बा भी जिंदा है फराजी की तरह, हम खुदावंद को दुनिया में मदद देते हैं, हम ही सारे सजरों को तहारत की आखिरी मिसरा है कि कम उस कम घर जाके अगर बड़े जहन च मिसरा आ जाए ना, बैठक होंगी है, बैठक च बंदे अक्सर बैठते हैं ते गल करते नहीं यार इतने फलां दा कढ़ाई ते कमाल कर गए आई ते भाई जाकिर साहब आए कख नहीं होया, पता नहीं समझ नहीं आई। ठीक है, अगर बैठक च बैठ के हम कोई दुआ होवे ना कि यार साडा पुत्र साडा वीर साडा मेरा आए ते गल बड़ी खूबसूरत कर रहे ते उसकी क्या बात है, उत्थे भी दुआ करके मैं राजी हां। बीबी फरमांदे मैनू पहचानो, इधर बीबी खुतबा दे रहे यूं डॉक्टर सईद तबहीर ने बिल्कुल जुमले दे रहे हैं, इधर भी खुतबा दे रहे हैं। अचानक ही मसाजिद में अज़ान हो रही थी, अल्लाहु अकबर अज़ान फला लिया फला तो बता। बीबी फरमाते हैं अचानक ही मसाजिद में अज़ान बोल उठी, हर शहादत सरे नौके सिना बोल उठी, हर शहादत सरे नौके सिना बोल उठी, फिर नादे अली पढ़ के औन की माँ बोल उठी, नादे अली साहब किसका दिन पढ़ा ना हो, फिर नादे अली पढ़ के बिस्मिल्लाह सरकार, फिर नादे अली पढ़ के औन की माँ बोल उठी, चौथी मानू से मसीयत वो अज़ान बोल उठी, चौथी मानू से मसीयत वो अज़ान बोल उठी। इन्हीं फरमाते ये बात याद रखना, जब रिसालत की गवाही की खड़ी पीत गई, आई ज़ैनब की सदा, लो अब मैं जीत गई। इस्लाम बचा है ना, तो ये सदका है अली की बेटी की विधवाओं का। तारीख में ना तो एक अजीब पहलू, अजीब मंजर, मैं बिस्मिल्लाह करिए, मैं कुर्बान जाऊं खुदा की कसम, तारीख में एक अजीब मंजर ना दोबारा दोहराया है।
بیٹی ہے. تو جملہ بالکل چھپا کے پڑھ رہا ہوں شاید کسی ماتمی کا دل نہ دکھ جائے تو سمجھو کہ ہائے کر دے آئے تاکہ شام تو ملکہ جڑی آتی ہے نا تھوڑی فقط ہائے سنانا کہ میں بسم اللہ کر رہا ہوں. اللہ کرے میں جملہ پہنچا سکا یار. اسلام میں نا جس بی بی کا کوئی بھائی نہیں تھا نا مسلمانوں نے اس کے دروازے کو آگ لگا کے مارے اور جس بی بی کے 18 بھائی تھے اسے بازاروں میں رسیوں میں باندھ کے مارا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں بسم اللہ کر رہا ہوں. میں تو یہ تو قربان جاؤں خدا کی قسم. ایک سونی ہے پکڑتے سامنے غریبہ حکم ہوا ہے کہ اللہ نے جناب سیدہ کا دکھ سنانا ہے. میں صرف دکھ پڑھ سکتا ہوں شہادت میرے پاس بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں سناؤں. اب شام غریبہ کے بعد نا قافلہ شام کے دربار میں آیا نا بالکل اشارہ کر رہا ہوں جو ماتمی اشارہ سمجھ جائے بے ساختہ ہائے ضرور کرنا اور ہائے کر کے اس ذہن میں یہ ضرور کہنا کہ علی کی بیٹی تیرا کرم ہے تو نے ہمیں ماتمی بنایا ہے. کہ شام کے دربار میں اکبر قاسم اونو محمد 72 شہداء کے قاتل یزید کو اپنا جرم بتا رہے تھے ظلم بتا رہے تھے. علی کی بیٹیاں دیکھ رہی تھی. سوکھی بھی یاد علی کی بیٹیاں دیکھ رہی ہیں کہ اکبر کی ماں کے سامنے اکبر نے قاتل نے کہا میں نے اکبر کو برسی ماری ہے. قاسم کی ماں کے سامنے قاسم کی قاتل نے کہا میں نے قاسم کی ماں سے دورو کروں. سارے درد نہیں پڑتا ایک درد سنو شاید اسی جملے میں مجلس تمام ہو جائے. لوگ آتے رہے اپنا اپنا ظلم بتاتے رہے. کسی نے کہا میں نے اکبر کے سینے میں برشی ماری. ہائے کرنا تو تیرا اپنا مقدر ہے یار اس تو بعد میں کہے پڑا غربت سجدہ میں اس تو بعد میں کہے پڑا. کسی نے کہا ہم نے قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے. کسی نے کہا ہم نے غازی کے بازو کاٹے. کسی نے کہا ہم نے غازی کی مقصد میں تیر مارا. یہ جرم بتاتے رہے اور انعام لے کے جاتے رہے. اچانک خولی سامنے آیا. سامنے آ کے یزید سے کہتا ہے یزید میں نے کربلا میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے. بڑا یمین بندہ اتنی ہائے ہلکا خدا کی قسم نہیں نکلی. خولی آتا ہے یزید میں نے کربلا میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے. یزید کہتا ہے وہ کربلا میں سب سے بڑا ظلم تو غازی کی شہادت ہے. کربلا میں سب سے بڑا ظلم تو اکبر کی شہادت ہے. اور تو نے اس سے بڑا ظلم کیا کیا ہے؟ اب بکر ماتمی ہائے نہ کر سکے تو شاہ بلی ملکہ سے ماتمی ضرور باندھنا. اب ادھر کھولی میں پائے جس یزید سن میرا جو جرم ہے نا اکبر کے قتل سے لے آتا ہے. غازی کے قتل بازو سے لے آتا ہے. حسین کے قتل گلے سے لے آتا ہے. اس نے کہا پتا تو صحیح تو نے ظلم کیا کیا ہے؟ اس نے کہا شاہ غریبہ جب خیموں کو آگ لگی ہے میں نے غازی کی مرشد ذاتی کا برقع اتارا ہے. میں نے غازی کی مرشد ذاتی کی رضا اتاری ہے اور میں نے غازی کی مرشد ذاتی کے ہاتھوں میں رسیاں. منظر بڑھا ماتمی زبان منظر بڑھاؤ یار. آج 2 محرم کی شام گزر رہی ہے 3 محرم آ گئی ہے. اللہ اس نے کہا میں نے ذہن قبول کا اتارا ہے. بڑا سننا سوکھ ہے میرا پڑھنا سوکھ ہے. ادھر یہ بات ہوئی بالکل مختصر واقعہ کر رہا ہوں. شام کا زندان ختم ہونے کو سکینہ کی شہادت ہو گئی. یزید نے سجاد کو قریب بلایا. قریب بلا کے کہا سجاد جلدی جا شام سے چلا جا. سجاد رو کے کہتی ہے شام سے چلا جاؤں کہاں؟ شام سے چلا جاؤں پر میں جاؤں گا نہ تو نے میرا بابا چھوڑا ہے نہ تو نے میرا بھائی چھوڑا ہے نہ تو نے میرا چچا چھوڑا ہے. میں جاؤں گا. اب اس یزید کہتا ہے اس حقت تو یہاں سے جا بھی چلا جا اب میں تمہیں رکھ نہیں سکتا. سجاد رو کے کہتے ہیں کیوں شام میں ظلم بند ہو گیا ہے. شام میں ظلم بند ہو گیا. یزید کہتے ہیں نہیں ظلم بند نہیں ہوا. ذات قسم صبح اتنا درد ہے نا اگر ماتمی آندہ ہے نا میں ساری رات رہوں گا تو میرے کو جملہ مل جائے میں یاد کر کے ساری رات رہوں گا. یہ جملہ کافی ہے. ایک بزرگ چڑیا داری والے مجھ آئے کر دو آن کے تیرے ہاتھ کو بول فرمائے. اور یزید آندہ ہے سجاد جب سے تو نے 4 سالہ چھوٹی قیدن کو دفنایا ہے نا جب سے تو نے 4 سالہ چھوٹی قیدن کو دفنایا ہے نا
میں جب بھی رات کو سوتا ہوں مجھے لگتا ہے کبھی وہ اس کونے میں کھڑی رو رہی ہے، کبھی وہ اس کونے میں کھڑی رو رہی ہے، مجھے آواز آتی ہے کہ وہ کہتی ہے مجھے بتاؤ اب میری قبر پہ شمر تو نہیں آئے گا نا؟ سجاد مجھے سکینہ کے رونے کی آواز سونے نہیں دیتی. سجاد کہتے شام سے تو چلا، سجاد چلا جا یہاں سے. یزید کہتا میں اس سے نہیں جاؤں گا، اس کا فیصلہ میری ماں کرے گی. شام کی ملکہ کے پاس آیا. بادشاہ سجاد کہتے ہیں ماں، اللہ کرے میں جملہ پڑھ سکا یار. کہتے ہیں ماں یزید کہہ رہے شام سے چلے جاؤ، جہاں دل کرتا چلے جاؤ. بی بی ریت کے مسلح پہ بیٹھی. بی بی نے سجاد کی طرف دیکھے کہا کیوں سجاد، شام کی عورتوں کے پاس پتھر ختم ہو گئے ہیں. اور کیا بنا یار اس طرح خاموشات میں کیا بنا یار، ایسا کیا بنا دے اگر میں پتھر نہیں ہوتا نہیں سامنے میں. بی بی عظیم سجاد شام کی عورتوں کے پاس پتھر ختم ہو گئے. سجاد فرماتے نہیں اماں، وہ کہہ رہے 4 سالہ معصومہ کی آوازیں مجھے سونے نہیں دیتی، یہاں سے چلا جا. بی بی نے کہا اچھا جاؤ، اسے بالکل اطمینان سے جملہ سنو، رہائی کرنا کا تیرا اپنا مقدر ہے. بی بی نے کہا سجاد جلدی جاؤ، اسے جا کے کہہ کہ میری کچھ شرطیں ہیں، اگر یہ مانتا ہے تو پھر ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں. اب ماتم یہ کلم ہے کہ یہ سر اٹھانا میری طرف دیکھنا. سجاد کیوں دربار میں آئے. دربار میں آ کے یزید سے کہتے یزید ماں میری کہہ رہی ہے ہماری کچھ شرطیں ہیں. یزید نے کہا بولو کیا شرط ہے. مولا سجاد رو کے کہتے ہیں ہماری پہلی شرط ہے ہمیں سب شہداء کے سر واپس آئے. اب سننا جملہ سننا. یزید نے کہا چھوٹی سی شرط ہے تجھے سر واپس کی اور کیا چاہتا ہے. سجاد رو کے فرماتے ہیں دوسری شرط ہے ہمیں شام میں ایک مکان خالی چاہیے. یہ یزید کہتا ہے شام سے تو تم نے چلے جانا ہے، مکان کا کیا کرنا ہے. نہیں لگتا وہ کچھ ہوئی کی بیٹی کے جس کے منہ سے ہائے نہ نکلے. سجاد رو کے کہتے ہیں میری اماں کہہ رہی ہے میں شام کے مسجد زندان سے باہر جاؤں گی، مکان مجھے دے دینا، مکان پہ ساری شام کی عورتوں کو بلاؤں گی جنہوں نے مجھے پتھر مارے تھے، جنہوں نے مجھ پہ گرفتاری مانگا تھا. انہیں بتانا یہ چاہتی ہو اور میں باغی کی بہن نہیں، میں نوازی کی بہن ہوں. اور میں علی کی بیٹی ماتا میں علی کی بیٹی ہوں، میں باغی کی بہن نہیں ہوں، میں نمازی کی بہن ہوں. اس نے کہا سجاد دیا. سجاد کہتے ہیں ہماری آخری شرط ہے جتنا سامان ہمارا لوٹا ہوا ہے ہمیں واپس آئیے. یزید کہتا سجاد ایمان سے بتا تیرے بابا کو قتل کرنے والا کوئی ایک تھا. تیرے بابا کو قتل کرنے والا کوئی ایک تھا. سجاد نے کہا نہیں. اس نے کہا پھر ایمان سے بتا میں تجھے سامان کیسے دوں. جب اس کا میں غریبوں کو آگ لگی ہے جس کے ہاتھ جو آیا ہے وہ لے کے چلا گیا، اب میں کہاں سے دوں. سجاد نے کہا ٹھیک ہے ایسے کہ 3 مہمان دے ہم گھر واپس آتے ہیں. بس آؤ میں مصاحب شروع کر دوں. اب اس نے ماتم کرنا سر اٹھائے. سجاد بادشاہ مدینے میں آئے. پہلی مجلس بادشاہ سجاد نے مسجد نبی میں پڑھی. جس کو پڑھنے والے بادشاہ سجاد ہیں اور سننے والے کوئی اور نہیں، مدینے کے لوگ ہیں. ادھر آپ مجلس سنتے ہیں میں پڑھتا ہوں گھر چلے جاتے ہیں، ادھر پڑھنے والا گھر نہیں جاتا تھا. پڑھنے والا کبھی ریت کے مسلے میں بیٹھ جاتا، پڑھنے والا کبھی ادھر کدھر سے پڑھ کے بس کر جاتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں قربان جاواں کیوں بادشاہ سجاد نے مصاحب سنایا، اپنے دکھ سنائے. جو دکھ کو سنانا تھا سجاد کی آنکھوں سے خون جاری ہوا. جو لوگ اٹھتے گئے لوگ جاتے گئے، لوگ اٹھتے گئے لوگ جاتے گئے. سجاد نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو ابھی تک نہیں گیا. سجاد نے آنکھوں سے خون ہٹایا. میں کی اکھاں تو خون ہٹایا یار. سجاد نے آنکھوں سے خون ہٹایا. خون ہٹا کے سجاد نے دیکھا کون ہے جو ابھی تک نہیں گیا. لوگ فرماتے ہیں مجھے پہچان، میں تیرا چچا عبداللہ ہوں، میں ابھی تک نہیں گیا. کہتے چچا آپ ہے. چچا آپ سے کو دیکھ کے لگ ایسے رہا ہے جیسے آپ کے دل میں کچھ سوال ہے. عبداللہ کہتا اگر عبداللہ تمہیں جیل لگ رہا ہے نا تمہیں میرے دل میں سوال ہے، پھر تو سوال بھی جانتا ہے. کہتے نہیں عبداللہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا سوال ہے. عبداللہ رو کے کہتے ہیں ایسا کر سوال میرے یہ ہیں کہ زینب تو 2 سال ہو گئی ہے میرے گھر نہیں آئی ہے، اس کے گھر بھیج. یہ جملہ بڑی مائیں بہنیں بیٹیوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. جب بھی نا غریب سے غریب باپ بھی ہونا
اس کے گھر بیٹی اکیلی آ جائے نا تو وہ یہ نہیں کہتا ہے یہ اسی اکیلی واپس جائے. بھائی کہتا ہے بہن تجھے میں چھوڑنے جاتا ہوں. باپ کہتا ہے بیٹی تجھے میں چھوڑنے جاتا ہوں. میں جملہ پڑھ گیا یار. باپ کہتا ہے بیٹی تجھے میں چھوڑنے جاتا ہوں. یوں سجاد ابھی جملہ سے اندر جملہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں. سجاد روتے ہوئے آئے ہیں وہاں جہاں شام کی ملکہ موجود ہے. سجاد کو یہ ہمت نہیں ہے کہ سجاد کہے کہ پھپھی اماں چچا خدا نام سے گھر لے کے جانے آ رہے ہیں. اب سجاد نے کھڑے ہو کے رونا شروع کیا. ادھر سجاد رو رہے, بی بی نے پردہ اٹھایا, کہا سجاد تو رونا میں چلے جاتے ہو. سجاد تو رو, تمہاری ماتم کی تیاری کرنا. سجاد تو رونا میں چلے جاتے ہو. ادھر سجاد میں لفظ آیا, بی بی گھر کے باہر چھڑنے آئی. بی بی نے آ کے گھر کے بند دروازوں کو دیکھا. بی بی نے گھر کے بند دروازے کو دیکھا. بی بی نے رونا شروع کیا. بی بی نے کہا یزید اللہ تجھ پہ لعنت کرے, جب میں جاتی تھی ایک دروازے سے اکبر آتا تھا, ایک بادل گھر میں یار کا کر ایک دروازے سے بازی آتا تھا. وہ کوئی کہتا تھا بی بی, کوئی کہتا تھا ملکہ, کوئی کہتا تھا ماں تجھے گھر چھوڑ جاؤ. آج اتنی غریب ہوں مجھے کوئی گھر چھوڑنے نہیں جاتا. ادھر بی بی تڑپی, سچا کے قریب ہے. آج کہتے ماں ناراض نہ ہو, میں نے اپنا سے وعدہ کیا ہے وہ شام سے واپسی تجھے گھر چھوڑا. بتا منظر بتا دو, آخری جملے باقی منظر بتاؤ گا. اب تجھے شام سے گھر چھوڑا ہوگا. اب بی بی نہیں آئی. سجاد بی بی کو لے کے دہلیز پہ آئے. بی بی دہلیز پہ بیٹھ گئی. دہلیز پہ بیٹھ کے بی بی نے رونا شروع کر دیا. بی بی نے رونا شروع کیا. سجاد نے پوچھا ماں اکبر کو یاد کر کے رو رہی ہے. اللہ کے بچ بڑے کر سکا. بادشاہ اگر اس جملے کی انتہا موت ہے نا, اس بار کو تو میں کر دیا کہ پہلے میرا جنازہ اٹھے, پھر کسی ماتمی نہ اٹھے. تو آئے نہ کر تیرا اپنا مقدر شام علی ملکہ دا اپنا نصیب. ادھر سجاد نے کہا ماں رو کس کو رہی ہے؟ اکبر کو رو رہی ہے. بی بی نے کہا نہیں سجاد میں اکبر کو نہیں رو رہی. ادھر سجاد نے کہا ماں کیوں بابا حسین کو رو رہی ہے؟ بی بی نے کہا نہیں میں پونے 2 سال میں یا اکبر کو روئی ہوں یا حسین کو روئی ہوں, یا میں یہ جملہ ماں کر کے نہیں کر رہا ہوں, یا اکبر کے لیے روئی ہوں یا حسین کے لیے روئی ہوں. لیکن آج اکبر کے لیے روئی نہیں, آج حسین کے لیے روئی نہیں. بی بی تحلیز پہ بیٹھی, لوگ کہتی ہے آج مجھے میرے اولا محبت یاد آ رہے ہیں, آج مجھے میرے اولا محبت یاد آ رہے ہیں. ادھر عبداللہ قریب ہے, آج کہتے ہیں ابھی بھی اولا محبت کو رونا, اور کو میں نے اکبر کا صدقہ, محمد کو میں نے حسین کا منظر بدائے کو ہمارے کلمہ صدقہ, اور کو اکبر کا صدقہ, محمد کو حسین کا صدقہ دیا. ادھر بی بی نے یہ بات کی. بی بی زمین پہ بیٹھی, بی بی سے اٹھا نہیں جا رہا. وجہ آئی تو سید سلم سے کتنا تک محسوس کرتا ہے. ادھر جناب عبداللہ نے بی بی کی کلائی پکڑی. ادھر عبداللہ نے بی بی کی کلائی پکڑی تاکہ بی بی کو ملے میں تو دیکھنا, بی بی کو اٹھایا جا سکے. عبداللہ نے بی بی کی کلائی پکڑی, جو کلائی چھوڑ کے عبداللہ 2 قدم پیچھے ہو گئے. عبداللہ نے دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ پہ خون کی کتار بن گئی ہے, میرے ہاتھ پہ خون کی کتار بن گئی ہے. عبداللہ لوگ کہتے بی بی اور یہ خون کیسا ہے؟ بی بی لوگ کہتے عبداللہ اور کربلا کے بعد, غازی کے بعد میرے ہاتھوں میں کسیاں ڈال کے مجھے کبھی زبردار, کبھی زبردار, کبھی زبردار بڑا بڑا بندر بڑا بندر بندر بڑا پھٹکا ہے. کبھی اس پر آگ, کبھی اس پر آگ, کبھی اس کا دی. بی بی کو اٹھا کے, بی بی کو اٹھا کے عبداللہ گھر میں لائی. بی بی نے دیکھا ہے کہ اب میرا گھر ہے, میری بچیاں موجود ہیں. بچی اماں سے لپٹی کرتی, اماں ہم تیرا انتظار کرتی رہی ہے, اماں ہم تیرا انتظار کرتی رہی ہے. جو بچیوں سے پیار کرنے لگی بھی اچانک سر سے خون ظاہر ہو گیا. میرا پڑھنا سوکھ ہے, اتنا سننا سوکھ ہے, اچانک سر سے خون ظاہر ہو گیا. سر خون جاری ہونا تھا. عبداللہ نے قدموں کا نکلنا بیٹی ناراض نہ ہو, مجھے بتا سر سے خون کیوں آتا ہے, سر سے خون کیوں آتا ہے؟ بی بی نے کہا عبداللہ نہ پوچھ,
या मैं बताते मर जाऊंगी या तो सुनते मर जाएगा। बीबी ने कहा अब्दुल्ला न पूछ। अब्दुल्ला ने कहा भाई हुसैन के कदे कदे का वास्ता सर से खून भी जा रही है। बीबी ने कहा अब्दुल्ला पास तक होता तो फिर सोने सामने गरीबा जब हमारे खेमों को आग लग गई है ना, हारिस करीब आया आके शेमर से कहते शेमर तूने मुझे जुल्म नहीं ना करबला में करने दिया ताकि इनाम के लालच में महरूम हो जाऊं। इनाम के लालच में महरूम हो जाऊं। शेमर कहता मुझे इनाम चाहिए। इधर आ मातमी अगर जुमला समझ आए तो मेरे नास्ते काफी है। इधर शेमर ने एक ताजियाना लोहे का उठा के जिसके वक्फे वक्फे पे चील लगे हुए थे, ये ताजियाना उठा के इसने हारिस के हाथ में रखा और हारिस से कहा हारिस तुझे इनाम चाहिए मैं दूंगा। तेरी करबला से शाम तक ड्यूटी ये है तूने अली की बेटी को सोने नहीं देना। तारा जमीन की बेटी सो गई तुझे इनाम मातम कभी तुझे इनाम नहीं मिलेगा। बीबी ने कहा अब्दुल्ला अब काफिला चंद कदम गया चंद दिन गुजरे मैं एक पीले के साथ एक लंक बैठी मेरी आंखें बंद हो गई मेरी आंखों का बंद हो लगता। इस हारिस ने ताजियाना ढूंढा इस हाल मातम कभी इस हारिस ने ताजियाना ढूंढा असादार उसने पकड़ करके उसे ताजियाना नहीं मिला। उसने घोड़े की रकात उतारी जो आगे से चमकती पीछे से थी उसने हालात को बात कर दिया। अली की बेटी के पास आके उसने सर में रकात मारी सर में रकात कर था। बीबी के सबसे खून जमीन था। बीबी रोती कहती है सजाद आज मेरा गाजी होता इसकी मजाहर और मेरे सबसे खून मातम हुसैन